حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہیں. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر، دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی ہے، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی، وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں. آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے. حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے؟ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر. ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے، وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا. سنو، حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے. اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا، اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں، دوسرا کچھ اور، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں. نہیں، وہ صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دوسری بار آپ آپشن دے رہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. جتنا مانگو گے سب پاؤ گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا. لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا. کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا. اور اگر اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے. یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا. حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں. وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے. تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات.
اگر حضور کو مانگ لیا ہے، حضور کا ساتھ مانگ لیا، تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا، صدقے میں سب آ جائیں گی۔ یہ مانگنا، وہ مانگنا، فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے، نبی مختار کل ہے۔